بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہماری آواز، ہمارے لوگوں کی آواز جو ہے یہاں بیلجیم کی گورنمنٹ تک پہنچنی چاہیے. تو میں نے ایز اے کینڈیڈیٹ آف پارلیمنٹ ٹو دا برسلز پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا اور ایم آر پارٹی کو چوز کرتے ہوئے جو ہمارے لوگوں کی ضرورت کے زیادہ قریب ہے، ان کی پرابلمس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں کام کرے گی. تو میں نے ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی ہماری عوام کی جو ریپرزنٹیشن ہے یہاں بیلجیم گورنمنٹ میں ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے میں کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا ہوا، ایم آر پارٹی کو چوز کیا جو کہ ہمارے بزنس مین لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہے اور ان کے پرابلم سالو کرنے میں زیادہ بہتر ثابت ہوگی. تو میں نے ان کے ساتھ کام کرنے کا سوچا اور آج آپ لوگوں، پاکستانی لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، ان کی حمایت کی وجہ سے الحمدللہ میں کامیاب ہوا. چلیے اتنا کافی ہے. ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے جو آپ کو فالو کر رہے تھے، جب میری لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی الیکشن کی رات کو، اس وقت سے 2-4 دفعہ پھر بعد میں بات ہوئی، تو آپ کی جو لاسٹ اور ہماری بات ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا 1200-1300 آپ کو ووٹ پڑے ہیں، اور لیکن آپ کے اب جو ووٹ ہیں وہ 4600 961. ابھی یہ کہاں سے ووٹ اتنی بڑی تعداد میں 3000-4000 جی، بات یہ ہے کہ جب الیکشن کی رات کو جو کمپیوٹر تھے، جو انڈیویجول لوگوں کے ووٹس تھے، اس میں پروگرام میں پرابلم آ گئی تھی، تو اس وجہ سے 2 دن ڈیلے ہوا ہے، ورنہ تو اسی رات کو رزلٹ دے دیے جاتے ہیں. تو 2 دن سے یہ کاؤنٹنگ کا سلسلہ چل رہا تھا. اس پروگرام کو جو کاؤنٹنگ کرتا ہے اس کو ٹھیک کیا گیا ہے، تو آج جو فائنل رزلٹ آیا اس میں 4961 ووٹ بنتے ہیں الحمدللہ. سر میرا ایک سوال ہے. جی جی بالکل کریں. سر سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پارٹی کو اور آپ کے ساتھی کو مبارکباد ہے. تو ایم آر کا جو منشور آپ نے بتایا تھا انتخابات سے پہلے، اب آپ الحمدللہ جیت گئے ہیں، تو کیا آپ اس منشور پہ عمل کریں گے اور پاکستانی نام کے لیے خدمت کے لیے آپ کے خیال میں کیا کیا تجاویز ہیں آپ کی؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کا جو منشور تھا وہ آج بھی وہی ہے. کل کو جب ہم ووٹوں کے لیے گئے تھے اپنے لوگوں کو ملنے کے لیے، تو ہم نے جو پریزنٹ کیا تھا وہی ہے اور انشاءاللہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ ہی آئے گی. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایک پارٹی کی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم آر جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آئی ہے. تو ہماری 18 سیٹیں ہیں برسل کی پارلیمنٹ میں، سوشلسٹ پارٹی کی 21 سیٹیں ہیں. تو ہمیں کوalition کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، کوalition بنانی پڑے گی. تو اس میں ایک پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے. ہمارا منشور جو ہے وہ اس کو پاس کرانے کے لیے ہم لابنگ کریں گے، کیونکہ یہ بہت اچھا منشور ہے ہمارے لوگوں کے لیے. خاص طور پہ یہ مینیفیسٹو بہت ان فیور ہے پاکستانیوں کے. تو ہم اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے تاکہ ان چیزوں کو پاس کرایا جائے. لیکن ہماری پارٹی اکیلی نہیں ہوگی یہ فیصلہ کرنے والی، ورنہ یہ مطلب کہ ہم چند دنوں میں یہ پاس کروا سکتے تھے اگر اکیلے ہوتے تو. تو آپ نے تو پہلا کبھی آج تک الیکشن لڑا نہیں، تو آپ کے لیے کیسا رہا ایکسپیرینس؟ بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستانی وے آف الیکشن لڑنے کا طریقہ اپنایا گیا ہے، تو جو کہ کافی ڈفرینٹ ہے بیلجیم وے سے. لیکن اچھا ہے کہ الحمدللہ ہم نے چونکہ ایڈریس اپنی کمیونٹی کو کرنا تھا، ان لوگوں سے ووٹ لینا تھا مین طور پہ، تو ان کے طریقے سے جس کو وہ جانتے ہیں وہی طریقہ اپنایا گیا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بھی آپ سے سوال ہے جی. کہ الیکشن مہم کے دوران آپ ایم آر پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو پہلی دفعہ کسی پاکستانی کو پارلیمنٹ کی بجائے منسٹر کا کوئی عہدہ دیا جائے گا. اس خوشخبری کے بارے میں آپ کی کیا کوئی اطلاعات ہیں؟ جی، یہ بات سچ ہے. وہ اس کیس میں تھا کیونکہ ایم آر پارٹی بہت ہی کانفیڈنٹ تھی کہ میجورٹی ہماری ہوگی. تو وہ چاہتے تھے کہ اگر میجورٹی ہماری ہوتی ہے تو ہم پاکستانیوں کو ایک منسٹر جو ہے نا وہ بنائیں گے، پاکستانیوں کے کینڈیڈیٹ کو منسٹر بنائیں گے. لیکن اب چونکہ سوشلسٹ پارٹی تھوڑی سی آگے ہے، تو مطلب کہ یہ جو ہے نا کام ذرا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن اینی وے ہم اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. حاجی پرویز صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو ہماری طرف سے مبارکباد. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی مہم میں بھرپور حصہ لیا ہے. اس سے تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی کمپین کی ہے. اس ساری کمپین میں آپ کو مشکلات بھی سامنے آئیں. اب آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر کوئی پاکستانی کمیونٹی کا اجتماعی منشور اور منصوبہ کیا رکھتے ہیں؟ میرا حاجی پرویز صاحب کا سوال ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ذرا اوتھ لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس بارے میں جو ہے ایک پروگرام ہے کہ تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف بھی رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا کہ الیکشن ختم ہو گیا ہے، اب اس سیاست کو چھوڑ دیا جائے اور سب لوگ مل کے چلیں. اس موقع پہ میں
ख़ास तौर पे अपने सब भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस पाकिस्तान पार्टी से लिंक रखते हैं, उन्होंने ये देखा कि हमने एक पाकिस्तानी भाई को सपोर्ट करना है, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके एफर्ट्स ने ये कामयाबी का दिन दिखाया है। मेरा एक सवाल बाबा एहसान साहब से है, आपकी इस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने आपके इलेक्शन के सिलसिले में बहुत खिदमत सरअंजाम दी हैं। आपकी इलेक्शन में कामयाबी तो हो गई, अब आपका डॉक्टर साहब के साथ मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा? इंशाल्लाह हम वैसे ही डॉक्टर साहब के साथ चलेंगे जैसे पहले थे, और तमाम कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलना है हमें, और सबका साथ चाहिए हमें। एक ताकत चाहिए, जो ताकत डॉक्टर साहब के साथ जो पहले थी वही ताकत रहे। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे और नए लड़कों को आगे लाएंगे जो इनकी डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। माशाल्लाह आप इलेक्ट हो चुके हैं। इलेक्ट होने से पहले आपने ये कहा था कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इलेक्ट हो या ना हो, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ऑफिस बनाएंगे और अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे और खिदमत जारी रखेंगे। बिल्कुल। क्या इंशाल्लाह ताला आपका मंशूर में यही है? ये थोड़ी देर पहले हमें ये खबर मिली है कि मैं इलेक्ट हुआ हूँ। इससे पहले दोपहर को मेरी बाबा एहसान से बात हो रही थी, तब भी जब हमें पता भी नहीं था कि इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा, उस वक्त भी मैंने बाबा को कहा था कि इंशाल्लाह हमने जो अपनी कम्युनिटी से वादा किया है उसको पूरा करेंगे। इंशाल्लाह अनकरीब एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पे हम खुद एक कमेटी के हिसाब से हमारे जो यंग लोग हैं उनको आगे लेके आएंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे ताकि वो आगे वाले आने वाले 4 साल बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें उनको आगे किया जाएगा और इंशाल्लाह उनको इलेक्ट करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस का रोल जो है वो बहुत अहम होता है, तो न्यूट्रलिटी का रोल हमेशा अदा करें और जो मुल्क के फ़ायदे में हो हमेशा उस चीज़ को आगे रखें। हाँ जी, ये मतलब कि जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं इनकी बेस पे और इनकी साइड ना लें, हमेशा न्यूट्रल रह के प्रेस को, ताकि उसका वो अपना ऑनरेबल काम करती है और हमेशा उसकी ऑनर की जाए। थैंक यू।